یہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ دینی تحریک ہے۔ آپ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کسی سے بیعت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے، کسی شخص سے میں بیعت نہیں، لیکن یہ کہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی مرشد نہ ملے، اس کا مرشد قرآن ہے، وہ قرآن سے بیعت کرے۔ باقی وہ بیعت کا نظام جو ہے وہ ہماری بیعت کا نظام وہ ہے ہی نہیں۔ وہ بات ہے کہ کسی سے بیعت ہو کوئی شخص تو پھر وہ اس سے اجازت لے تو وہ اگلوں کو بیعت کرے، وہ ہے سلسلہ ارشاد کی بیعت۔ یہ جہاد کی بیعت میں ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص نے سلوک طے کیا ہو اور کسی اور سے بیعت کی ہو۔ باقی جہاں تک قانون کا معاملہ ہے، مبایعت کہتے ہیں اس کو، بایعوہن فبایعہن، مبایعت کہتے ہیں دو جس میں شریک ہوں۔ جب میرے ساتھ کوئی بیعت کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایک بیعت کے رشتے میں منسلک ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، باب مفاعلہ ہے۔ بیعت کے لیے یہ فیصل صاحب ہیں، ماڈل ٹاؤن لاہور، F86 جو شکریہ۔ بیعت کے لیے کیسے پرکھا جائے کہ جن سے بیعت کی جانی ہے وہ حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تیار کریں گے؟ اس کے لیے آپ جائزہ لیجئے، معلومات حاصل کیجئے، اس کا ماضی دیکھیے، اس کا حال دیکھیے، دل ٹھکے تو بیعت کیجئے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے سن 70 سے لے کے آج تک جو کھایا پیا ہے اس کا حساب بھی میں نے شائع کر دیا۔ میرے پاس دنیا میں کیا ہے، کیا جائیداد بنائی ہے، کیا میرا سٹیٹس ہے، وہ بھی سارا لکھ دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ، ایک موقع پر ایسا ہوا تھا، کچھ حضرات آئے، ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے بسم اللہ، اسی وقت پردہ کرایا، گھر دیکھ لیجئے، میرا معیار زندگی دیکھ لیجئے، میرا رہن سہن دیکھ لیجئے، میرے ایسٹس کا جائزہ لے لیجئے۔ سن 54 میں جس نے MBBS کیا تھا وہ زندگی کیسے اس نے گزاری ہے اس کا اندازہ کر لیجئے۔ تو اب یہ کہ باقی دل میں تو اتر کے میرے آپ نہیں دیکھ سکتے، البتہ یہ کہ دل را بدل رہے، اگر آپ کا دل گواہی دے دے کہ یہ شخص ٹھیک ہے تو پھر بیعت کیجئے، ورنہ یہ ہے کہ کسی اور کو تلاش کیجئے۔ فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ہوگا، اور یہ کہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو آپ خود کھڑے ہو جائیے، آپ بیعت لیجئے۔ اس لیے کہ اگر دو آدمی بھی ہوں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے سفر پر جائیں، ایک کو امیر بناؤ دوسرا مامور، ورنہ وہ سفر غیر مسنون سفر ہو جائے گا۔ دو آدمی کسی لقو دقصیرہ میں ہو، نماز با جماعت پڑھیں گے، ایک امام دوسرا مقتدی، یہ لازم ہے۔ محمد حبیب الرحمان صاحب 73A ماڈل کالونی، برائے مہربانی جیسا کہ آپ نے حدیث شریف کے ذریعے بیعت کے مسئلے کا ذکر کیا ہے، کیا اس کے حوالے سے گستاخی کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے بھی کسی کی بیعت کی؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی جماعت بیعت کی بنیاد پر قائم ہی نہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں، فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، حدیث ہے حضور نے فرمایا شیطان انسان کے پاس آیا، فلاں چیز کس نے بنائی، اس نے بنائی، اس کو کس نے بنایا، اس نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ اب یہاں پر کہیں تو جا کے چپ، کہیں تو جو ہے the buck stops somewhere۔ تو بہرحال اگر کوئی جماعت ہوتی اس کام کے لیے اور بیعت کی کوئی دعوت دے رہا ہوتا اور میں بیعت نہ کرتا تب تو میں مجرم ہوتا، لیکن کوئی تھا ہی نہیں، تو شروع ہم نے کیا ہے۔ بیعت کی بنیاد پر کوئی دینی جماعت قائم نہیں۔ ملک منصب خان عوان صاحب، جی شکریہ، آپ کی دعوت فکر قابل صد تحسین ہے، کیا آپ یہ دعوت تمام مکاتب فکر اور علماء دین و مشائخ اور تمام سیاسی عناصر اور مذہبی فرقوں تک پہنچا کر متحد کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے اس میں جس حد تک ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر میں جا کے ملاقات کرتا ہوں، علماء سے کرتا ہوں، قاضی حسین احمد صاحب سے میں نے کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی ہے، میں کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اسی میں سارا وقت نہیں میں لگا سکتا، اس لیے کہ مجھے ایک اصول معلوم ہے، لیڈر حضرات مانا نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات، دل میں بھی مان لیں گے تب بھی نہیں مانیں گے۔ یہود کے علماء کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیوں نہیں مانا؟ اپنی سیادت تھی، قیادت تھی، چودراہٹ تھی، اس سیادت قیادت چودراہٹ کی قربانی دینا آسان کام نہیں، لیکن اس سے کمتر درجے میں ہم نے کوشش کی، آپ کے شاید علم میں آیا ہو کہ ہم نے جو بھی جماعتیں انقلابی انداز میں کام کرنے کا دعوے دار ہیں ہم نے انہیں دعوت دی، 2 دن یہاں پر تقریریں ہوئی، مولانا محمد اکرم آوان صاحب تنظیم الاخوان والے انہیں بلایا،
پھر یہ جماعت اسلامی سے اب جو ان کے بزرگ ایک علیحدہ ہوئے نعیم صدیقی صاحب، انہیں بلایا، طاہر القادری صاحب کو دعوت دی تھی، وہ کئی بار گئے ہوئے جانے والے تھے اس لیے نہیں آئے، اب وہ ہمارے ہاں 11 جنوری کو انشاءاللہ آ رہے ہیں اور اسی جگہ پر تقریر کریں گے مغرب کی نماز کے بعد۔ تو ہم تو اس طریقے سے قریب آئیں کہ ایک دوسرے کی بات تو سنیں۔ مجھے آج تک کسی نے دعوت نہیں دی، آج تک نہیں دی۔ میں نے جتنی قرآن کانفرنسیں کی ہیں سب کو بلایا، دیوبندیوں کو بلایا، بریلویوں کو بلایا، اہل حدیث کو بلایا۔ اب بھی ہم نے اہل حدیث میں سے پروفیسر محمد سعید صاحب کو، وہ جو اشاعت و توحید و سنہ اس کا ادارہ ہے، بلایا، تقریر کی یہاں پہ انہوں نے، بڑی بھرپور تقریر کی۔ لیکن یہ کہ وہ اپنے اجلاس میں مجھے بلائیں تب معلوم ہونا کہ واقعتاً کوئی کشادہ ہے سینہ۔ ہم نے طاہر القادری صاحب کو بلایا تھا، ہمارے بہادرات تھے قرآنی، جبکہ ابھی یہ نہیں بنا تھا ادارہ اور وہ ہو رہے تھے وہیں ہماری مسجد کے اندر، انہوں نے بلایا تھا۔ تو ہماری طرف سے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس میں تو نام نہیں ہے۔ رشید اردو بازار، انانیمس کوسچنز جو ہے وہ نہیں انٹرٹین ہوں گے۔ محمد بلال صاحب، مدینہ کالونی والٹن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی سے مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد حضور نے مدینے کی اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے تلوار اٹھائی تھی۔ ساری امت مسلمہ اس کے قائل ہے کہ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور دین غالب ہو گیا تھا، لہذا داعی کی حیثیت غلبہ دین کے لیے دعوت سے آگے قدم اٹھانا خلاف سنت ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ ملک عرب تھا، مدینہ کوئی ملک نہیں، اس کا صدر مقام مکہ تھا، اسی لیے ام القریٰ کہا گیا اسے، ام القریٰ، وہیں سے حضور جو ہے نکلے ہیں۔ لہذا جب تک کہ مکے کے اوپر مسلمانوں کا تسلط نہیں ہوا، جدید لفظ ریاست کا اطلاق کرنا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ایک کہا ہے کہ ان کو انصار مدینے والوں کو، اصل کام کرنے والے 16 مہینے تک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کو جہاد میں شریک نہیں کیا، قتال میں، اس لیے کہ یہ مہاجرین کا اصل میں کام تھا۔ تو اس حوالے سے بہت سے مغالطے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ دعوت سے مدینے میں قائم ہو گئی ریاست، حضور تو گئے نہیں دعوت دینے وہاں، گویا کہ خود ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مددگار مل گئے، حضور طائف گئے تھے، وہاں سے مددگار نہیں ملے، وہاں سے انصار مل گئے، آپ نے اس کو اپنا بیس بنایا۔ لیکن یہ کہ اصل میں تو آیت کب نازل ہوئی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اگر ریاست قائم ہو گئی تھی، مقصد بعثت پورا ہو گیا تھا تو آیت وہیں نازل ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ تو کم سے کم ایک ملک کی حد تک، آپ ایک گاؤں کے اندر ریاست قائم کر کے بیٹھ جائیں، ریاست قائم کر لی آپ نے، تو یہ تو خامخواہ کی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ جو فرار کرنا چاہتے ہیں مشکل جو اقدام ہے، یہ در حقیقت ان کا معاملہ ہے۔ سید ذوالقرنین زاہد اکیڈمی ہے کچھ صاحب؟ اچھا، قرآن پاک میں مذکور ہے کہ مومنین کو جب تمکن فی الارض حاصل ہوگا تو اقامت دین کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم جمع کا صیغہ لیے ہوئے ہے۔ کیا اس میں خواتین بھی شامل ہوگی، یعنی نظام مملکت میں انہیں کوئی ذمہ داری دی جائے گی یا نہیں؟ یہ سوال شروع کہیں سے ہوا اور معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری ہے گھر کا نظام سنبھالنا، قوم کی اگلی نسل کی تربیت کرنا، جس سے بڑی ذمہ داری اور کوئی نہیں۔ قوم کا حال جو ہے وہ مردوں کے ذمے ہے، ملک کا دفاع ہے مردوں کے ذمے ہے، ان کو اس سے بری کیا گیا ہے۔ آئندہ کی نسل، مستقبل قوم کا خواتین کے حوالے ہے، وہ بچوں کو تربیت دیں، پالیں پوسیں، اس لیے کہ مستقبل جو ہے وہ ان کی گود میں ہے۔ اس حوالے سے جو دین نے ان پر البتہ ایسی بات ہو جائے کہ مدینے میں کہیں دشمن گھس گیا ہوتا، پھر تو ظاہر بات ہے گلی گلی پھر خواتین بھی لڑتی، وہ اپنے دفاع، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کے لیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سوائے غزوہ احد کے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ بہت سخت جو ہے شکست کی خبر پہنچ گئی تھی، تب خواتین بے تاب ہو کر گھروں سے نکلی ہیں اور پہنچی ہیں اور وہاں کسی کو پانی پلایا ہے زخمی کو، ورنہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں کتنی خواتین کو حضور لے کر گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جبکہ پردے کے احکام آ گئے ہیں
تو کچھ خواتین نے غزوہ خیبر کے اندر شرکت کے لیے مدینے سے نکل آئی تھی، حضور نے فوراً واپس کر دیا کہ نہیں۔ تو ہمارے لیے اسوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور ذمہ داری کس کی کیا ہے اس کا تعین ہمیں